3 دن سے اہل بیت رسول جو مالک کوثر ہیں، جو کل قیامت میں جام کوثر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے لوگوں کو پلائیں گے، ان پر پانی بند ہے۔ یہ ساقیان کوثر ہیں۔ دشمن آرمی کیا کہہ رہی ہے؟ حسین ابن علی سے زیادہ دلیر نہیں دیکھا تھا، مضبوط دل نہیں دیکھا تھا، جس طرح وہ جہاد کر رہے تھے۔ کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مسلح پہ کھڑا، کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے۔ ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب اپنی سواری پر سوار ہوئے تو پیاس کا بڑا غلبہ تھا، اور جیسے کہ ہم نے اس پروگرام کے اندر ڈسکس کیا کہ 2 محرم الحرام آنورڈز پانی کے اوپر ناکے تھے، پانی کو روکا گیا تھا، اور 7 محرم الحرام کو پانی کا ذخیرہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ تو عرف عام میں جیسے کہا جاتا ہے کہ جی 7 کو پانی بند تھا، 7 کو پانی کا ذخیرہ ختم ہوا تھا۔ اور 3 دن سے اہل بیت رسول جو مالک کوثر ہیں، جو کل قیامت میں جام کوثر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے لوگوں کو پلائیں گے، ان پر پانی بند ہے۔ یہ ساقیان کوثر ہیں۔ امام حسین جب تیاری کی آپ نے اور آپ خیمے سے تشریف لے کے گئے، تو جو پہلا آپ کے اوپر وار کیا گیا یا آپ کے اوپر، تو وہ تیروں کی فائرنگ تھی۔ آف کورس تیر آپ کے اوپر چلائے جا رہے تھے، لیکن آپ فرات کی طرف جیسے غازی عباس تشریف لے کے گئے، تو آپ کا گھوڑا بھی جو ہے وہ فرات کی طرف، آپ نے اس کی ڈائریکشن تھی اور وہ فرات کی طرف پہنچا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس مومنٹ پر کہ امام عالی مقام پر پیاس کا بہت غلبہ تھا، اور یہ ہمارے ابن کثیر نے بھی لکھا، علامہ جریر طبری نے بھی لکھا، تو ان کے فیس کو ٹارگٹ کر کے تیر مارا گیا کہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام پانی نہ پی سکیں، اور ان کی چیک کے اوپر آپ کی جو رخسار پاک ہے، وہ تیر جو ہے وہ آپ کے تالو کے اوپر جو ہے وہ لگا ہے، اور وہ آپ نے تیر نکالا تو خون جو تھا وہ آپ کے چہرہ انور سے جو ہے برآمد ہو رہا تھا۔ اور اس موقع پر امام عالی مقام نے دعائے ضرر فرمائی، اور اپنے خون سے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور آسمان کی طرف پھینک کر فرمایا، رب العالمین ان کی تعداد کو شمار کر اور انہیں الگ الگ کر، اور زمین میں ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ۔ جب آپ پر یہ ظلم و ستم ہو رہے تھے تو دعائے ضرر جو ہے امام عالی مقام نے وہ فرمائی۔ ایک عجیب منظر تھا فرا، امام عالی مقام جہاد کر رہے ہیں، تو وہ جو اینمی کی آرمی ہے وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے، خدا کی قسم ہم نے کبھی کسی مغلوب شخص کو جس کے بچے اور دیگر تمام ساتھی قتل ہو گئے ہوں، حسین سے بڑھ کر مضبوط اور دلیر نہیں دیکھا۔ خدا کی قسم ہم نے آپ سے پہلے، آپ کے بعد آپ جیسا نہیں دیکھا۔ وہ آرمی کے لوگ جو وہاں پر موجود تھے، اور جو بعد میں توبہ کر کے یہ نریشنز لوگوں کو بتاتے تھے، جس سے پارٹلی یہ ہسٹری پہنچی ہے کہ کیسا شخص، اس کے بیٹوں کو شہید کر دیا جائے، اس کے بھانجوں کو شہید کر دیا جائے، اس کے بھتیجے کو شہید کر دیا جائے، بنو ہاشم کے 18 لوگوں کو شہید کر دیا جائے، امام علی بن الحسین زین العابدین کے علاوہ پورا آل رسول، خانوادہ رسول، اس کو تہہ تیگ کر دیا جائے، اور آپ کے کم و بیش 50 سے زیادہ رفقا اور 2 اوان و انصار کو شہید کر دیا جائے، اور دشمن آرمی کیا کہہ رہی ہے؟ حسین ابن علی سے زیادہ دلیر نہیں دیکھا تھا، مضبوط دل نہیں دیکھا تھا، جس طرح وہ جہاد کر رہے تھے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ وہ پوری آرمی وہ آپ کے پیچھے تھی، اور امام عالی مقام نے 2 دفعہ اس پوری آرمی کے اس نرغے کو بریک کر کے آپ فرات کی طرف پہنچتے تھے، اور فرات کے اوپر آپ قیام فرماتے تھے۔ یعنی آپ کی بہادری کا یہ عالم تھا، اور اس وقت انہوں نے یہ اسٹریٹجی بنائی۔ جیسے میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا، میدان جنگ کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ اگر ایک شخص آپ سے تلوار سے لڑتا ہے تو آپ بھی تلوار سے لڑیں، اگر وہ اکیلا ہے تو آپ اکیلے لڑیں۔ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے 1 on 1 بیٹل کے اندر تو یہ مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے،
لیکن اب انہوں نے یہ اسٹریٹجی اپنائی کہ امام عالی مقام پر تیروں کو فائر کیا جائے. امام عالی مقام اکیلے تھے اور ان کو چاروں طرف سے گھیر کر تیروں کی بارش کا سامنا تھا. تیروں کو برسایا جا رہا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ذرا بن شریک تمیمی ایک شخص ہے, اس نے امام کے بائیں کندھے پر تلوار ماری, پھر امام عالی مقام کے دائیں کندھے پر تلوار ماری, اور جب یہ دو تلواروں کے زخم آپ کو لگائے گئے تو امام عالی مقام سخت تکلیف میں تھے. پھر سنان بن ابی عمرو بن انس نجعی یا نخعی, اس نے آپ کو نیزہ مارا, اور جب امام عالی مقام کو یہ نیزے کا وار کیا گیا تو آپ اپنے گھوڑے سے, اپنے سواری پاک سے نیچے اترے اور آپ زمین پر تشریف لائے, یعنی زمین منہ کے بل جسے گرنا کہتے ہیں, آپ اس طرح سے یہ معاملہ ہوا. اب امام عالی مقام زمین پر ہیں, زمین پر تشریف فرما ہے, حالت سجدہ میں ہے, لیکن امام عالی مقام کا وہ روب ہے, وہ دبدبہ ہے کہ پوری آرمی میں سے کوئی شخص آگے نہیں بڑھتا کہ وہ امام عالی مقام کی شہادت کا باعث بنے. انہوں نے امام عالی مقام پر ہر طرح کا زخم لگایا, تلواریں استعمال کی, نیزے استعمال کیے, انہوں نے تیر برسائے, لیکن اب وہ مرحلہ ہے کہ امام عالی مقام کا سر نعوذ باللہ کون قلم کرے گا. تو پوری آرمی کے اندر ایک سراسیمگی ہے, سائلنس ہے. امام عالی مقام سجدے کے اندر موجود ہے, آپ کا سر جو ہے وہ مالک کے سامنے جھکا ہوا ہے, اور اس وقت وہ شمر ملعون جو ہے اس نے آواز دی, تم کس بات پر قتل کا انتظار کر رہے ہو, کس چیز کا انتظار کر رہے ہو. پھر وہ کہتے ہیں کہ ذرا بن شریک تمیمی آگے بڑھا, سنان بن انس عمر نخعی آگے بڑھا, اور شمر ذی جوشن خود آگے بڑھا, اور ایک شخص خولی ہے یہ آگے بڑھا, اور انہوں نے امام عالی مقام کے پاک سر انور کے اوپر خنجر چلایا ہے, اور امام عالی مقام نے جام شہادت نوش کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور شاعر نے کیا کہا ہے, جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے, آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے. کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مسلح پہ کھڑا, کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے. ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام, ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام, سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے. یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل, یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل, سر ہے نیزے کی بلندی پر لہو سجدے میں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام عالی مقام نے شہادت کے جام کو جب پیا ہے تو میں ایک حدیث پاک یہاں پہ پیش کرنا چاہوں گا, اور یہ حدیث کے ملٹیپل ورژنز ہیں, ملٹیپل ترک ہیں, لیکن یہ میں ایک ترک پڑھنا چاہ رہا ہوں ویورز کے لیے, کیونکہ اکثر اس کے اوپر بھی بات ہوتی ہے. لوگوں کے دل اتنے سخت ہیں کہ اگر امام عالی مقام کی یاد میں کوئی آنسو بہائے تو اس کے اوپر بھی فتویٰ لگا دیتے ہیں, اس کے اوپر بھی بات ہوتی ہے. تو اس حدیث پاک کو سنیں, یہ مسند احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل نے ریکارڈ کیا. حضور کے چچا کے بیٹے صحابی رسالت ماں بنو ہاشم کے بہت ہی امپورٹنٹ پرسنالٹی جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, ایک دن میں نے دوپہر کے وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. آپ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک بکھرے ہوئے تھے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر گرد پڑی ہوئی تھی, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شیشی تھی جس میں خون تھا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں آج صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں. سیدنا عبداللہ ابن عباس کے اسٹوڈنٹ عمار تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے
اس خواب والا دن یاد رکھا اور بعد میں تصدیق ہوئی کہ یہ وہی دن تھا جس دن امام علی مقام نے شہادت اختیار کی تھی۔ یعنی 10 محرم الحرام 61 ہجری جب یہ واقعہ ہوا اور اپنے مقام پر جناب عبداللہ ابن عباس مدینہ یا مکہ میں موجود تھے تو ان کو خواب میں سرکار دو عالم کی زیارت اس حال میں ہوئی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک شیشی کے اندر خون جمع کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ خون حسین اور حسین کے ساتھیوں کا ہے۔